السلام علیکم۔ ہمیں جماعت ہفتوں کی تاریخ کی کتاب ہم نے کل دیکھے تھے۔ آج اس کے کل فہرست بھی دیکھ چکے تھے کہ عہد وسطیٰ کے بھارت کی تاریخ، اور اس میں ہمارا سبق ہے تاریخ کے ماخذ۔ اب تاریخ کے ماخذ پڑھنے سے پہلے ہم نے گزشتہ سال یعنی جو چھٹی کلاس چلی گئی تھی تو اس میں ہم نے جو تاریخ پڑھے تھے کہ ویدک دور کی اور پرانے قدیم تاریخ، اور اس میں سب آشرموں کے بارے میں، اس کے بعد پھر انسان کی زندگی تبدیل ہو گئی، پھر انسان نے کس طرح ترقی کرنا شروع کر دی۔ اب اس کے بعد ہم یہ سبق میں تاریخ کے ماخذ جو انسان چلے گئے اور اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے چلے گئے ان کے بارے میں جاننا ہے۔ تو دراصل ہمیں سب سے پہلے تاریخ کا مفہوم جاننا ہے۔ زمانے ترتیب کے لحاظ سے ماضی میں واقع ہونے والے واقعات کے بارے میں تحقیق اور باضابطہ معلومات کو تاریخ کہا جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ زمانے ترتیب یعنی زمانے کی ترتیب 3 طریقوں سے دی گئی ہے: ماضی، حال اور مستقبل، جو ہمارے پیچھے چلا گیا۔ اب جو بھی ہمارے پیچھے یعنی ہمارے ماضی میں چلا گیا اسے تو ہم نے دیکھی نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم معلومات کیسے حاصل کریں گے؟ جو تاریخ داں ہیں اس کے بارے میں تحقیق کیے، واقعات کے بارے میں تحقیق کیے، پھر معلومات کو جمع کیے۔ جیسے اب تمہارے سامنے ایک ڈائناسور اگر میں نے بول دوں گی کہ ڈائناسور ہے تو تم نے کیا ڈائناسور کو دیکھا؟ نا، میں نے دیکھی، لیکن اس کے بارے میں جو تاریخ داں نے معلومات حاصل کی ہے، جیسے ہم نے 5ویں میں پڑھے تھے کہ ڈائناسور کا خاتمہ کیسے ہوا تھا۔ شاید EVS 1 میں ہم نے ڈائناسور کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی کہ ڈائناسور کا خاتمہ کیسے ہوا تھا، کہ طوفان وغیرہ زلزلے آ گئے، اس میں جانور ہلاک ہو گئے، پھر ان کا ڈھانچہ ملا، جب کھدائی ہو گئی تو ڈھانچے جب ملا تب لوگوں کو پتہ چلا کہ ڈائناسور کوئی ایک جانور یا حیوان تھا، حیوانات میں اس کا شمار تھا۔ ویسے ہی جب لوگ تاریخ داں جو رہتے ہیں، جیسے سائنس داں ہوتے ہیں ویسے تاریخ داں ہوتے ہیں، وہ کھدائی کرتے، واقعات کی معلومات جمع کرتے، پھر ہمارے سامنے وہ حالات رکھ دیتے ہیں کہ اس وقت یہ سب ایسے ہوا ہوگا، تو اس کے بارے میں جاننا یعنی تاریخ ہے، یعنی پرانے معلومات کو اپنے حال میں جاننا۔ اب جو ہمارا دور چل رہا ہے جس میں ہم زندہ ہیں اسے حال کہتے ہیں، تو اپنے حال میں ماضی کی معلومات کو حاصل کرنا ہی دراصل تاریخ ہے۔ اب یہاں پر دیکھو کہ آپ جانتے ہیں لفظ تاریخ کی معنی کسی چیز کے ظہور کا وقت، ظہور یعنی پیدا ہونا، وہ چیز کس وقت میں پیدا ہوئی تھی، کس عظیم واقعے کا وقت کا تعین، زمانے کا عرصہ، کس واقعے میں ہوئی تھی، کس وقت میں گزر گیا تھا، کون سا زمانہ تھا، کتنے عرصے تک تھا، یہ سب معلومات جیسے جاننا ہے ہم کو۔ پچھلی بار جیسے تاج محل بنا، اب ہے ہمارے حال میں تاج محل ہے، لیکن تاج محل ہمارے ماضی میں بہت سال پرانا تاج محل، لیکن اس کی معلومات ہم آج بھی جانتے ہیں، تو یہ ہمیں کیا ہوا، وہ پرانی چیزوں کو اپنے حال میں جاننا ہی ایک تاریخ ہے۔ اور تاریخ کا دوسرا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اپنے ماضی میں جو بھی غلطیاں ہو گئی اپنے حال کو بھی درست کرنا بھی ایک تاریخ ہوتا ہے، یعنی اپنے زندگی وہ غلطیوں کو دہرانا نہیں ہے، اس غلطیوں کے ذریعے ہم اپنے زندگی کو کیسے بدل سکتے ہیں، اس کو تاریخ۔ پہلے زمانے میں انسان کیا کرتا تھا، جو 72 کی زمانے کی تاریخ اور انسان کیسے کپڑے پہنتا تھا، کیسے رہتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں اپنے حال میں انسان کتنا اپ ٹو ڈیٹ ہے، یہ سب باتوں کو جان کر انسان نے اپنی زندگی میں جو بھی تبدیلیاں لائی ہے اسے تاریخ کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھو یہاں پر تاریخ کے ماخذ پڑھنے والے ہیں، تو ہم ماخذ یعنی جو بچی ہوئی چیز ہمارے سامنے دکھائی دیتی ہے وہ ماخذ ہے۔ ہم ان تاریخی ماخذ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے والے۔ اب یہاں پر دیکھو شخص، سماج، مقام اور زمانہ، دیکھو شخص، سماج، مقام اور زمانہ 4 ایسے عناصر ہیں جو تاریخ کے نقطہ نظر سے نہایت اہم ہے۔ تاریخ کے قابل اعتبار سے شہادتوں پر، شہادت یعنی جو شہید ہو گیا ہے، شہادتوں پر مبنی ہونی چاہیے، انہیں قابل اعتبار شہادتوں کو تاریخ ماخذ کہتے ہیں۔ جو شہید ہو گئی چیزیں اور اپنے پاس بھی ہے موجود، ان کے نشانات، ان کے باقیات، وہ سب ہمارے سامنے تاریخ کے ماخذ ہے۔ اب ماخذ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے مادی، طبعی، یعنی جو ٹھوس شکل میں ہم کو دکھائی دیتا ہے۔ دوسرا ہے تحریری، جیسے ہمارے سامنے قرآن ہے، ہمارا سب سے دین اسلام کا قرآن ہے، تحریری شکل میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، تو یہ بھی ایک ماخذ ہے، ہمارے اسلام کا ستون ہے۔ ہمارے اسلام کے ستون میں سے ایک کتاب قرآن مجید، اور قرآن مجید جو لکھی ہوئی شکل میں ہے اسے ہم پڑھتے ہیں۔ ہم کو نہیں معلوم تھا کہ ہم نے وہاں جا کر نہیں دیکھے کتاب کیسے، لیکن ہمیں اپنے اسلام کے واقعات پر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی آیتوں کے ذریعے، وحیوں کے ذریعے، اور اس کو کتاب کی شکل میں قرآن مجید میں ہمارے سامنے آ گیا تحریری طور پر، تو یہ بھی ایک تحریری ماخذ ہے ہمارے اسلام کے اعتبار سے۔ اور ہے زبانی ماخذ۔ اب زبانی ماخذ یعنی
حمد ہے، نعت ہے، اسی طرح ان لوگوں کے بھی گیت گانے ہوتے ہیں، تو یہ زبانی ہے۔ تو ابھی اس میں ہم نے 3 طرح کے ماخذ دیکھے۔ تاریخی ماخذ میں طبعی یعنی مادی ماخذ ہے، تحریری ماخذ ہے اور ایک زبانی ماخذ ہے۔ اب ہم جس تاریخی واقعے کا مطالعہ کرتے اس واقعے کے ساتھ ساتھ اس سے متعلق بہت سی باتوں پر غور کرنا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں تاریخی ماخذ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ہمیں ان تاریخی ماخذ کی تفتیش کر کے ان کی اصلیت کا پتہ لگانا پڑتا ہے کہ یہ کون سے زمانے میں کب کس طرح کتنے سال پرانی چیز ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے۔ ان ماخذوں کا بڑی ہوشیاری اور باریک بینی سے استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب ہمارے سامنے دیکھو ایک شکل ہے، شکل کا نام ہے مادی طبعی ماخذ۔ اب اس میں مادی ماخذ میں دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، بڑا سا دائرہ ہے، دائرہ یعنی سورج کی طرح، اس کے باہر میں شعاعیں نکلے ہوئے تیر کی کمان ہے۔ اب مادی ماخذ میں کیا ہے، قطبے، غاریں، عمارتیں، یادگاریں، قلعے، تانبے کی تختیاں، تامر پتر، سکے یعنی اس زمانے کے سکے ہیں، قطبے ہے، غار ہے، اجنتا ایلورا کے غاریں ہے، عمارتیں ہیں، قلعے وغیرہ ہوتے ہیں، یادگاریں، تصویریں ہمارے سامنے ہوتے ہیں، یہ سب کیا ہے، مادی ماخذ میں ہے۔ مذکورہ بالا اشیاء اور عمارتیں، ان کی باقیات کو تاریخ کے طبعی ماخذ کہا جاتا ہے۔ یہ جو بھی شکل میں جتنے بھی چیزیں دیے ہوئے اسے کیا کہتے ہیں ہم، تاریخ کے طبعی ماخذ۔ تمہارے ایک سوال کا جواب بھی آئے گا کہ مادی ماخذ کون کون سے، تو تم کو یہ سارے مادی ماخذ لکھنا ہے۔ تاریخ کے مادی طبعی ماخذ میں قلعوں کو بہت اہم مانا جاتا ہے۔ جیسے چوتھے میں تم نے شیواجی مہاراج کی کہانی پڑھی، اس میں بھی قلعوں کا بہت سارا ذکر ہو گیا ہے۔ اب ہم نے قلعوں کی کچھ اہم قسمیں دیکھنا ہے، جیسے پہاڑی قلعے، جنگلاتی قلعے، آبی قلعے، آبی یعنی پانی کے اندر، زمینی قلعے، پہاڑ کے اوپر قلعے رہتے ہیں، جنگلات میں چھپے ہوئے قلعے، پانی کے قلعے اور زمینی قلعے۔ اس طرح یادگاروں، پھر یہ ان کا شمار یادگاروں میں ہوتا ہے، جیسے یہاں پر یادگاریں دیا ہوا ہے تو ان قلعوں کا شمار یادگاروں میں ہوتا ہے۔ اور سمادھیاں ہندوؤں کی، جیسے امبیڈکر کی، گاندھی جی کی، ہر جگہ پر سمادھی ہوتی ہے، یعنی سمادھی کو ہمارے اس میں مجسمہ، اسٹیچو کہا جاتا ہے۔ مزارات یعنی یہ جو ہم مزاروں پہ جاتے ہیں، مقبرے وغیرہ، عمارتوں میں شاہی محل، قصر وزرات، رانی محل، عام لوگوں کے گھر کے شامل ہیں۔ ان ماخذ کے مطالعے سے ہمیں عہد کی تاریخ کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ فن تعمیر، تعمیر یعنی بنانا کوئی چیز کو، فن یعنی کاریگری، آرٹ ہے، فن تعمیر کی ترقی کا علم حاصل ہوتا ہے، اور اس عہد کی معاشی حالت، فنون لطیفہ کا معیار، طرز تعمیر، عوام کی طرز رہائش، عوام کی طرز رہائش یعنی عوام کی زندگی کیسی تھی، کیسے کپڑے پہنتے تھے، کیسے رہتے تھے، کیسی زندگی تھی، یہ معلومات ہم کو کیا ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے۔ یعنی طبعی ماخذ کے ذریعے ہمیں وہاں کے لوگوں نے کیسے پہنے، کیا کھائے، ان کے گھر کیسے تھے، ان کی بناوٹیں کیسی تھی، گھروں کی نقش نگاری کیسی تھی، قلعے کیسے تھے، چیزیں کیسے تھیں، یہ سب ہمیں ان کے ذریعے معلومات ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا 3 پوائنٹ میں پہلا پوائنٹ آج کا یہ پورا ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر دیا ہوا ہے، بتائیے تو بھلا سکوں کے ذریعے ہمیں تاریخ کا پتہ کیسے چلتا ہے۔ جیسے ہم نے چھٹی میں پڑھ چکے کہ ہر بادشاہ اپنے دور میں اپنے اعتبار سے اپنے نشان کا ایک سکہ بناتا تھا۔ چھٹی کتاب میں تم دیکھنا یاد سے، اسٹارٹنگ کی ہی کتاب اس میں ہے۔ اب یہاں پر بھی ہوگا، دیکھو یہاں پر سکے دیا ہوا ہے، پیشوا عہد کے سکے ہیں، حیدر علی کے سکے ہیں، تو یہ مقبرے ہے، تو یہ ہم اس کو آگے کی میں پڑھنے والے ہیں۔ آج ہم کو دیکھنا یہاں پر، آئیے جان لے۔ تم کو ایک بات بتانا ہے، پرانے زمانے کے، قدیم زمانے میں کوڑی، دمڑی، ڈھیلا، پائی، ایک کوڑی کا نہیں، 2 کوڑی کے نہیں، تم ایسا دمڑی، ڈھیلا، پائی، پیسہ، آنا، روپیہ وغیرہ جیسے سکے رائج تھے۔ ابھی دیکھو 5 کا ڈالر ہے، 10 کا ڈالر ہے، 20 کا نکلا، 5 کا، 2 کا، 1 کا، تو اس زمانے میں یہ کوڑی، دمڑی، ڈھیلا، پائی ایسا ہوتا تھا۔ ان سکوں کی بنیاد پر کچھ ضرب المثال محاورے ہماری زبان میں مشتمل ہے۔ کوڑی کے کام کے نہیں، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، پائی کا حساب رکھنا، روپیہ پیسہ ہاتھ کا میل ہے، یہ سب ان باتوں میں شامل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم کل آگے اور تھوڑا سا دیکھیں گے۔ یہ آج کا ویڈیو تھا، ہم نے